ایک منٹ. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو غریبی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، یا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ذہنی طور پر انسان اس چیزیں کافی زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اس چیز سے کیسے ڈیل کریں، اور اس سوال کو کیسے ڈیل کریں کہ یہی لوگ غربت میں کیوں ہیں، یہی اس چیز کو کیوں فیس کر رہے ہیں جو لوگ اچھائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلے سوال ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نہایت غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، یہ اتنی غربت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ امیر بن جائیں اور غریب نہ رہیں. دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. امیری اور غریبی کا تعلق آپ کی اسٹریٹجی میکنگ سکل سے ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل لائف کو امپروو کرنے کے لیے کتنے صحیح قدم اٹھاتے ہیں، تعلیم سے لے کر اس کے بعد جب بزنس میں قدم رکھیں گے، جاب میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اپورچونٹی اویل کرنے تک. آپ دیکھیں گے کہ جو غربت ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی بنیادی وجہ ہے. اور آپ کسی دوسرے کو بلیم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی بھائی وہ فلاں جو صوبہ ہے یا فلاں حکومت ہے وہ پڑھنے نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے. کیا ہم مدرسوں کے تعلق سے خود کفیل نہیں ہوئے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حکومتیں مدرسے بنانے پر پابندی لگا دیتی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دیتی. ایسا ہوا ہے دنیا میں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا ہوا ہے. تو جب ہم مدرسوں کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے، ابھی آج ہی مجھے پتہ چلا، ایک میرے درسی ساتھی میرے کلاس میٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس صوبے میں جموں میں 1947 کے بعد وہ پہلے حافظ تھے، میرے کلاس میٹ. تو وہ یہیں کے ہیں اور پتہ نہیں یہاں موجود ہے کہ نہیں، بہرحال وہ پہلے حافظ تھے. اب آپ وہاں سے گزشتہ 25-30 سال کی اس جرنی کو دیکھیں اور آج دیکھ لیں. ہم خود کفیل ہیں چونکہ ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں انویسٹ کرنا ہے. تو بھائی اگر یہاں یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر دنیا کو، دین کو سنوارنے کے لیے محنت ہو سکتی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی بھی محنت ہو سکتی ہے. تو ہماری اسٹریٹجی میکنگ سکلز میں کمی ہے، اس لیے غربت ہے. اس کا تعلق سیدھے راستے یا الٹے راستے سے نہیں ہے. میرا ایک یہ سوال تھا جو پرابلم آف ایول کے ریلیٹڈ جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل نبوی صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ غزہ میں جو کچھ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے. میرا ایک سوال ایکچولی یہ ہے کہ اس آرگومنٹ سے ریلیٹڈ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جب یہ آرگومنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی ایول آتا ہے وہ انسان کی طرف سے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کو کیسے؟ ہمارے بھائی نے فالو اپ کویشچن کیا ہے کہ جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی برائی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ انسان کی اپنی طرف سے آتی ہے. ایک دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو صحیح سے سمجھنے میں کہیں کمی ہو گئی، ورنہ کانٹرڈکشن نظر آئے گا. ایک ہے خلق اور ایک ہے کسب. خلق کہتے ہیں کریٹ کرنے کو، کسب کہتے ہیں پرفارم کرنے کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے. وہ چاہے ہماری زندگی کی کوئی اچھائی ہو یا ہماری زندگی کا کوئی امتحان اور مصیبت، کریٹر ایک ہے. ہر چیز کو کریٹ کرنے والا وہی ہے. لیکن پرفارمر ہم ہیں. اچھائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں، برائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں. اور اس میں جو سیکوینس ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ارادے کی قوت دی ہے. اور اس کا اظہار بھی قرآن میں کیا کہ تم اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو. قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی اللہ نے ہمیں ول پاور دی ہے کہ ہم ارادہ کریں. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بھی کام کا، اچھا ہو یا برا، ہمارے ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کو جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کریٹ کر دیتا ہے. وہ کام کریٹ ہوتے ہی اب ہم اس کام کو پرفارم کرتے ہیں. کسب کا مرحلہ آتا ہے، اور پرفارم کرنے کے نتیجے میں ہمیں سزا یا جزا ملے گی.
تو اب دیکھیں اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بندے سے ہوا. اگر ہم اچھی اسٹریٹجی کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سکسیس ہمارے لیے کریٹ کرتا, اس کو ہم پرفارم کرتے, سکسیسفل ہو جاتے. لیکن ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی بلکہ بری اسٹریٹجی کا ارادہ کیا, تو اللہ نے سکسیس کو کریٹ نہیں کیا, ہم نے اس فیلئر کو پرفارم کیا تو فیل ہی ٹھہرے. اب یہ تو صرف اس ملک میں ہوا نا, یہ کسی ایک خاص ریجن میں. آپ دنیا میں دیکھیں مسلمان ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو دوسروں سے کہیں فائق ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے تعلیم میں انویسٹ کیا, انہوں نے صحیح اسٹریٹجیز بنائی, تو وہ بہت آگے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے اور گھس رہا ہے. جی